بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں کلمے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کلمے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے، احادیث بھی ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص کو کشف ہوتا تھا، وہ جنت و جہنم کو دیکھتا، اس کے بارے میں مشہور تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھئی اس کی ماں جہنم میں جل رہی ہے، تو ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 70,000 کلمہ جو ایک نصاب تھا وہ ان کی ماں کو بخش دیا اور اس کی ماں کو عذاب سے نجات مل گئی۔ اس واقعے کی بنیاد پر معراج ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان شکن عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی خیر منائیے۔ اصل میں یہ معراج ربانی صاحب نے جو الزام تراشی کی ہے یہ بے اصولی کی بنیاد پر کی ہے۔ معراج ربانی صاحب جب اعتراض کرنے پر آتے ہیں تو نہ اپنے گھر کے اصول جانتے ہیں، نہ وہ کسی اصول و ضابطے کے پابند ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم سب سے پہلے معراج ربانی صاحب کی ویڈیو ہم بعد میں پیش کریں گے، اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ اصولی باتیں ان کے گھر سے اور اپنے گھر سے پیش کریں گے، اور اس اصولی بات کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلے اصولی بات ہم ان کے گھر سے پیش کرتے ہیں۔ پہلا اصول دوام حدیث کتاب ہے، اور ان کے لکھنے والے محدث العصر حافظ محمد گندلوی صاحب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر یہ لکھتے ہیں، جس میں اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ناقل یعنی نقل کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ناقل ہو، ناقل نے نقل کرنے والا، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اب بتائیے یہ واقعہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل ذکر میں نقل کیا ہے، ہم انشاءاللہ آگے پیش کریں گے۔ اسلاف کے بہت سے اسکالر اور علماء نے نقل کیا۔ تو جب آپ کا اصول یہ ہے ناقل پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، ناقل کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا؟ آئیے اب ذرا دوسرا اصول جو بہت اہم ہے سمجھنے کا ہے۔ ان کے بہت بڑے اسکالر اور عالم ہیں مولانا اسماعیل سلفی صاحب۔ ان کی کتاب مسئلہ حیات النبی صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں، اسماعیل سلفی صاحب لکھتے ہیں، بہت اہم بات ہے کہ اولاً قصے شرعاً حجت نہیں، اولاً قصے شرعاً حجت نہیں، ثانیاً عقائد کے لیے دلائل قطعاً قابل اطمینان نہیں، ثانیاً یہ دلائل قطعاً عقائد کے لیے یہ دلائل قطعاً قابل اطمینان نہیں۔ آگے لکھتے ہیں، خواب اور کشوف یعنی کشف کا ظہور جب غیر نبی سے ہو تو صاحب کشف ممکن ہے اس پر یقین کر لے، عامۃ المسلمین اس کے پابند نہیں ہے، عامۃ المسلمین اس کے پابند نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا بیان کیے، کس سے شرعاً حجت نہیں ہے۔ اب غیر مقلدین اکثر اور معراج ربانی صاحب کے اندھے مقلدین ان قصوں کو شرعی حجت بنا کر عقیدہ جیسی چیز اس سے ثابت کرتے ہیں، عقیدہ جو کہ قرآن سنت سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اس سے عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ ان کے عالم لکھ رہے ہیں کس سے شرعاً حجت نہیں، کس سے شرعاً حجت نہیں، لیکن اسے یہ شرعاً حجت بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس سے عقیدہ استنباط کر کے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گلے ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے، وہ بھی کلمے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جو کہ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت ثابت شدہ ہے۔ اب آئیے ذرا تیسرا اصول اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ہم پیش کرتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں صفحہ نمبر 282 پر بہت پیاری بات لکھتے ہیں۔
باقی صوفیہ کرام کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ اب دیکھیے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، کیونکہ آگے اعتراض جو آپ سنیں گے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، لیکن ان اصولوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مولانا زکریا ہم تو کہتے ہیں باقی صوفیہ کرام کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے، جبکہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن سنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مولانا زکریا ہم تو بیان کر رہے ہیں کہ باقی صوفیہ کرام کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ یہ چوتھی اصولی بات، یہ عقائد علماء دیوبند ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب زیدی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 68 پر ایک اصول دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اصول تو بیان کریں گے لیکن ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ جان بوجھ کر عقیدہ کی استنباط کرتے ہیں اور پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور علماء دیوبند پر تھوپتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب؟ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقائد و اعمال کے باب میں مکاشفات و منامات حجت نہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقائد و اعمال کے باب میں مکاشفات و منامات حجت نہیں، یعنی کشف اور خواب حجت نہیں ہے، لیکن یہ کشف اور خواب کو باقاعدہ حجت بناتے ہیں اور اس سے عقیدہ ثابت کرتے ہیں، اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ خود ہی لکھ رہے ہیں علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقائد و اعمال کے باب میں مکاشفات و منامات حجت نہیں، کیونکہ یہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کا تعلق کشف سے ہے اور کشف کو انہوں نے علم غیب بنایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گلے کفر کا فتویٰ ڈالا اور علم غیب ثابت کیا، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم ساری بات واضح کریں گے۔ پانچواں اصول، کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 113 پر۔ اب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ طالب الرحمان صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ مکاشفات و منامات حجت نہیں، ہو سکتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حجت مانتے ہو، اسی وقت میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ پیش کر دوں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 113 پر لکھتے ہیں، اس قسم کے قصوں کا تعلق کشف سے ہوا کرتا ہے، اس قسم کے قصوں کا تعلق کشف سے ہوا کرتا ہے جو شرعی حجت نہیں ہے۔ اصحاب کشوف کو اس قسم کی چیزیں بعض اوقات کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں جو نہ شرعی حجت ہے نہ وہ دائمی ہوتی ہیں۔ مولانا زکریا ہم کتنی صاف بات بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کا قصوں کا تعلق کشف سے ہوا کرتا ہے جو شرعی حجت نہیں ہے۔ اصحاب کشوف کو اس قسم کی چیزیں بعض اوقات کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں جو نہ شرعی حجت ہے نہ وہ دائمی ہوتی ہیں، لیکن معراج ربانی صاحب اور ان کے اندھے مقلدین کشف کو شرعی حجت بنا کر عقیدہ جیسی اہم چیز کو اس سے ثابت کرنے لگتے ہیں، عقیدہ جیسی اہم چیز سے، وہ بھی علم غیب کا مسئلہ بتائیے کشف سے ثابت کرتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں شرعی حجت ہے۔ تمہارے ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ منامات اور مکاشفات جو ہے حجت نہیں، عقائد و اعمال کے باب میں آپ اسے عقیدہ ثابت کرنے لگتے ہیں۔ اب آئیے چھٹا حوالہ، المعتقد المنتقد، صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 193 پر لکھتے ہیں، اولیاء کی کرامات تتمہ ہیں معجزات انبیاء کے۔ اب یہ ان کے گھر کا حوالہ ہے، اولیاء کی کرامات تتمہ ہیں معجزات انبیاء کے، تتمہ ہیں، ان کے گھر والے لکھ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، جس شخص کو کشف کسی قدرت و خرق عادت کا ہوتا ہے تو وہ بجائے ضعف یقین کے ہوتا ہے تاکہ اس کا ایمان قوی ہو۔
جس شخص کو کشف کسی قدرت و خرق عادت کا ہوتا ہے تو وہ بجائے ذوف یقین کے ہوتا ہے تاکہ اس کا ایمان قوی ہو. یہ ان کے گھر والے لکھ رہے ہیں کشف کیوں ہوتا ہے. اب آئیے سب سے اہم بات، کیونکہ اس ویڈیو میں معراج ربانی صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت باندھی ہے کہ ان کا عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے کہ علم غیب کا عقیدہ ہے، کہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یا اس نوجوان کو علم غیب تھا. یہ تہمت باندھی ہے. آگے انشاءاللہ پوری ہم وضاحت کریں گے، لیکن ہم اصولی بات شروع میں بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ اصولی بات جب آپ سامنے رکھیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جس کے اوپر آپ تہمت باندھ رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ذرا سن لیں. علم غیب کے سلسلے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تقریر بخاری مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حصہ اول صفحہ نمبر 205 پر بہت صاف بات لکھتے ہیں. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور باقی جتنے لوگ ہیں خواہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے. یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں خواہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے. اب یہ بتائیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں ان کا عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک اولیاء کے لیے علم غیب کا ہے. اور پھر آپ رشمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو مان لیا معراج ربانی صاحب نے ماشاءاللہ کہ اکابر دیوبند جو ہے، اور وہ بھی جو ہے دیوبند کے سرخیل رشمہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بھئی علماء دیوبند کا اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ جو ہے اولیاء کے لیے جو ہے علم غیب کا نہیں ہے. انہوں نے مان لیا، اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کا جو ہے فتویٰ لگایا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر یا اور دوسرے لوگوں پر. آپ ان اصولی باتوں کو آپ سامنے رکھیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب یہ لوگ مانتے ہیں کہ بھائی ناقل پہ کوئی اعتراض بنتا ہے نہیں تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں، پھر اعتراض کیسا؟ دوسری بات کس سے شرعاً حجت نہیں ہے، آپ شرعاً حجت بنا رہے ہیں، عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، آپ خود لکھ رہے ہیں. تیسری بات یہ کشف و منامات جو ہے حجت نہیں، آپ اسے حجت بنا کر عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کشف اور منامات حجت نہیں ہے، قصے حجت نہیں ہے، لیکن آپ حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنا عقیدہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اولیاء یا انبیاء کسی کو علم غیب نہیں ہے، لیکن آپ نے بے اصولی اختیار کرتے ہوئے ان پر یہ تہمت باندھی ہے. ہم انشاءاللہ اب ان کی ویڈیو پیش کریں گے معراج ربانی صاحب کی، آپ سنیں، ان کی تفصیلی ویڈیو ہے. باقی انشاءاللہ جو انہوں نے شوشے یا اشکالات پیش کیے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا آگے تفصیلاً جواب دیں گے. پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے ذرا اس ایمان شکن عقیدے کو جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر بیان کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے معذرت کے ساتھ سنیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر منائیے اور شکر ادا کیجئے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح العقیدہ بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا ہے تو توبہ کیجئے اور کہیے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم ان قصے اور کہانیوں کے اوپر اور ان جھوٹے افسانوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. سنیے، حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، اس لفظ کے اوپر توجہ چاہوں گا، میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہاں سے سنا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ ہرگز نہیں. رسول نے کہا؟ ہرگز نہیں. دعویٰ ہے کہیں بھی. پورے احادیث کے ذخیرے پلٹ کے ڈالیے، ضعیف سے ضعیف حدیثیں بھی پلٹ ڈالیے، گڑھی سے گڑھی روایتیں بھی پلٹ ڈالیے. ہم صحیح کی بات نہیں کرتے، حسن اور مقبول کی بھی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم اس بات کے اوپر کوئی گڑھی ہوئی روایت بھی پیش کر دو. ہرگز نہیں موجود ہے، ہرگز نہیں موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، سنا. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب
ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اپنے لیے بھی پڑھا، اور 70,000 جو ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، ایسے ہی 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ سمجھا کریں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہیں گے نصاب کیا ہے؟ نصاب یہی ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل کہتے ہو آپ، اسی طرح سے 70,000 کو ایک نصاب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی کے نام سے بھی 70,000 کلمے پڑھ ڈالے، اپنا بھی پڑھ کے بینک بیلنس کر لیا اور بیوی کا بھی ایڈوانس بکنگ کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زبان میں، نئے دور کی زبان میں اس کو بینک بیلنس ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنا لیا، اور بھی کئی نصاب، لاتعداد نصاب 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے بینک بیلنس کر لیا، اس سے آخرت میں نجات ہوگی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے۔ صاحب کشف یعنی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف سے جنت و جہنم دوزخ سب کچھ دیکھی جا سکتی۔ حضور کو دیکھنے کے لیے تو معراج میں جانا پڑی تھی، معراج کرنا پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تبلیغی جماعت کے یہ بزرگ ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ اس دعوے میں مجھے کچھ شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ یعنی تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدہ حضرت جی کے جو ماننے والے ہیں جنت جہنم سب کشف سے معلوم کرتے ہیں۔ کیا ماں جل رہی ہے کہ بیٹا جل رہا ہے کہ باپ جل رہا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس دنیا میں، اگر یہ کشف ہو رہا ہے تو کیسے جیتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں اس کی حالت مجھے نظر آئی، کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، جس سے اس کی سچائی کا مجھے تجربہ ہو جائے گا، یعنی ایک نصاب میں اس کے ماں کو دے دوں تو اس کی سچائی مجھے پتہ چل جائے گی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو میں نے سنا تھا اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو جائے گا بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو بھائی میرے کوئی نبی کی بات اگر ہوتی تو کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھے گا، یہ نبی کی بات کے اوپر تو بغیر دیکھے بھالے آدمی کو ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں تھی، کہیں سے انہوں نے سنا تھا، جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا۔ بہرحال اس کی تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں، ذرا غور کیجئے گا ان لفظوں پر جو ابو یزید قرطبی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ تاکید در تاکید، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی۔ میں نے اپنے دل میں ایسی سوچا، کہہ دیا چلو اس کی ماں کو دے دیا 70,000، اپنے خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ مگر وہ نوجوان جیسے ہی میں نے اس کو بخشا اس کی ماں کو، فوراً کہنے لگا کہ چچا میاں میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ کیا ثابت ہوا بتائیں آپ؟ یہ میرا جرم ہے جو میں کھول رہا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے، یہ قرآن کے خلاف سراسر عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا یہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ تم غیب نہیں جانتے، اور یہاں غیب کی بات نہیں ہے، یہاں تو دل کے وسوسوں اور خیالات تک کے اوپر وہ نوجوان واقف ہو رہا ہے۔ ابو زید قرطبی چپکے سے نصاب مقرر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اس کو، اس کی ماں کو۔ سب سے بڑا جھوٹ، سراسر جھوٹ، کس کی ماں جہنم میں کس کی ماں جنت میں، اور ابھی اس کے فیصلے بھی نہیں ہوئے، کہاں جہنم میں کون لے جا رہا ہے؟ ابھی تک جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے،
سب کے عذاب دکھائے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو جہنم میں ڈالا گیا اور کسی کو جنت میں ڈالا گیا، یہ کب ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن ہوگا، حشر و نشر، سوال و جواب کے بعد ہوگا۔ اس کے پہلے اس کی ماں دوڑ گئی جہنم میں، اتنی بڑی مجرمہ تھی ہے، ابو جہل اور ابو طالب سے بھی بڑی مجرمہ تھی ہے۔ اور دوسری چیز، ماشاءاللہ، حضرت اپنے دل میں سوچیں، نوجوان کو خبر ہو، سب کچھ اس کو پتا ہو رہا ہے، یہ علم، یہ خیال اور یہ عقیدہ کافروں کا ہو سکتا ہے، کسی قرآن اور سنت کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کا نہیں ہو سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے کہ نہیں ہے، یہ مشرکوں کا، فاسقوں کا ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا صاحب اس واقعے کو بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں؟ یہی کہ حقہ ہو کرو اور تمہیں جنت و دوزخ کے سارے کرشمے نظر آئیں گے، یہی تو کہنا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں۔ اور حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر قرطبی نے کہا کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنا تھا اس کا تجربہ ہوا، گویا یہ بات قرآن و حدیث کی ہے ہی نہیں، اس نے کہیں سے سنا تھا، گپ سنی ہوگی، اس نے تجربہ کیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کی سچائی کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعی یہ سچا نوجوان ہے۔ اب یہ بزرگ کون ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کا عقیدہ، ان کا خیال کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، لکھنے والے نے اس واقعے کو اگر اس لیے لکھا ہوتا جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ واقعہ ہے، تو بات سچی تھی، لیکن لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا، لکھنے والے نے کہا یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی یہی ایک نہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اور سنیں، یہ آپ سمجھ گئے نا اس بات کو، واقعہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور جو شخص مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی روشنی میں، اٹھاؤ فتاوا رشید احمد گنگوہی جو میرے پاس موجود ہے، اس کے فتوے کی روشنی میں میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کی عدالت میں ان کے مسئلے کو بھیج رہا ہوں، تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے یا ثابت کرے وہ شخص کافر ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے، خلاص۔ دیوبندی اپنے ہی منہ کافر سمجھ لو، یہ بھی دیوبندی ہیں، وہ بھی دیوبندی، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف پردہ اٹھا رہا ہوں، میرے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ مسئلہ ہے اور پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، پوری امت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہیں، سلف کے عقیدے سے، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو عالم الغیب مانے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، خواہ وہ کتنے بھی نمازیں پڑھے اور خواہ وہ کتنے بھی روزے اور حج اور زکوٰۃ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ جی ہاں سامعین، آپ نے معراج عبانی صاحب کا اعتراض تو سن لیا۔ معراج عبانی صاحب نے کس طرح جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے اور بے اصولی اختیار کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے سارے اشکالات کا اور اعتراض کا جواب دیں گے۔ جیسا کہ معراج عبانی صاحب نے یہ کہا، معراج عبانی صاحب کے بقول کہ یہ ایمان شکن عقیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایمان شکن عقیدہ معراج عبانی صاحب کے بقول کن کن لوگوں نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کی اسناد بھی بیان کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ تفصیلاً ان کے اعتراضات کا اور اشکال کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی سند بیان کر دیں کہ المستطرف کتاب ہے، شہاب الدین ابشیری رحمۃ اللہ علیہ کی، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485 پر انہوں نے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو معراج عبانی صاحب نے پڑھ کر سنایا، اس کو مع سند کے بیان کیا ہے۔ اس کے جو سب سے پہلے راوی ہیں ابو العباس احمد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اگلی سند جب ہم بیان کریں گے تو یہ وہی راوی آئیں گے، تو آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ اس سند میں بھی یہ راوی ہیں، ابو العباس احمد القسطلانی۔ ان کا پورا نام ہے ابو العباس احمد بن علی قسطلانی۔ قلادۃ النہر کتاب ہے، طیب بن عبداللہ حضمی رحمۃ اللہ علیہ کی، وفات 947 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ابو العباس احمد بن علی قسطلانی الفقیہ المالکی شیخ الکبیر الصالح،
ان کو صالح بھی قرار دے رہے ہیں، شیخ الکبیر بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ زاہد سے، یہ ان کا لقب زاہد سے مشہور ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ملقب بزاہد المصر۔ ان کی وفات 636 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے مشائخ کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اپنے مشائخ کا خاص طور سے ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ اقوال کو جمع کیا، یعنی ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسرے مشائخ تھے ان کے کلام کو جمع کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الفقیہ القدوہ ابو العباس احمد بن علی قسطلانی، یعنی ان کے بارے میں کہتے ہیں الفقیہ القدوہ۔ اس کے علاوہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 39 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ المستطرب جو کتاب ہے شہاب الدین ابشہی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب لکھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں، نہ مخطوطات میں ملتی، ورنہ ہم تلاش کر لیتے۔ یہ جو کتاب لکھی انہوں نے ابو العباس احمد بن علی قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ کلام یا اور دوسرے مشائخ کے کلام کو جمع کیا ہے اور انہی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہوگا، قرائن سے یہ لگتا ہے۔ تو کیونکہ جو ہے ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے جو راوی ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے کلام کو جمع کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے مشائخ کے کلام کو بھی جمع کیا، جیسا کہ سیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اپنے اکابر کے، اور خاص طور پر ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ کے حالات پر۔ اب آئیے جو اس سند کے دوسرے جو راوی ہیں ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام ہیں یہ۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابراہیم القرشی الہاشمی۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 474 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں القدوۃ الربانی ابو عبداللہ القرشی الہاشمی۔ اس کے علاوہ تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 1181 پر لکھتے ہیں محمد بن احمد بن ابراہیم ابو عبداللہ القرشی الہاشمی، وفات 599 ہجری، ان کی وفات 599 ہجری میں ہوئی۔ کانا اماما کبیرا عارفا مخبتا، کانا اماما کبیرا عارفا مخبتا، یعنی اتنے بڑے بڑے القابات سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، اماما کبیرا عارفا مخبتا۔ اس کے علاوہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ القرشی کے بارے میں شیخ الامام قدوۃ العارفین ابو عبداللہ محمد بن احمد الہاشمی۔ اس کے علاوہ شہاب الدین احمد بن محمد طلسمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1041 ہجری میں ہوئی۔ نفع الطیب میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر الشیخ الامام الشہیر الکبیر الولی العارف باللہ سیدی ابو عبداللہ القرشی الہاشمی شیخ السالکین امام العارفین و قدوۃ المحققین۔ یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، آپ نے خود ہی سن لیا۔ جو اس واقعے کے جو تیسرے راوی ہیں شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ واقعہ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، یعنی 70,000 کلمہ جو ہے نصاب جو ہے اس کی ماں کو جو ہے ایک بچے کو جو کشف ہوتا تھا دے دیا، تو جس کی وجہ سے جو ہے قبر کا وہ ان کے اوپر سے جو ہے عذاب ہٹ گیا۔ یہ تیسرے راوی جو ہیں اس واقعے کے ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم اسکالر ہیں۔ طراز الکم المزاحم، طراز الکم المزاحم کتاب ہے، یہ ہے محمد بن نور طلسمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 10ویں ہجری کا عالم ہے۔ صفحہ نمبر 160 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں یہ جو ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصل نام ہے ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اصل نام ہے،
اور ان کے ہی نام سے جو ہے سیر کی کتابوں میں ملتا ہے، ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں گے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جیسا کہ امام یعفی رحمۃ اللہ، ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے، ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے۔ اپنی دوسری کتاب میں ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے، اور امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے روض الریاحین، وہاں پر جو ہے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو محمد بن نور طلسمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، کانا من کبار الصالحین، یعنی بہت بڑے جو ہے صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ المقفل کبیر تقی الدین مقرضی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وفات 845 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 119 پر ان کے بارے میں، یعنی ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک قول ہے ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ، یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے 600 شیوخ کی صحبت اختیار کی، یعنی ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ جن کے بارے میں جو دوسرے راوی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 600 شیوخ کی صحبت اختیار کی، اس میں 4 لوگوں کی اقتدا کی، اور ان میں سے جو 4 لوگ تھے تو یہ جو ہے اس میں جو ہے شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، یعنی جو جن کو مقتدا بنایا، جن کے پیچھے چلنے والے تھے، یعنی ابو عبداللہ القرشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ ان میں سے 4 میں سے ایک شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ امام یعفی رحمۃ اللہ نشر المحاسن الغالیہ، امام یعفی رحمۃ اللہ کتاب ہے، وفات 768 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 51 پر ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ الکبیر عارف باللہ تعالی، یعنی ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ الکبیر عارف باللہ تعالی، یعنی بہت بڑے شیخ ہیں یہ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ مجموع رسائل ابن عابدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ امام الکبیر ابی زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ بہت بڑے امام ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو شہاب الدین ابشیری رحمۃ اللہ علیہ المستطرف میں جو سند بیان کی، ہم نے ہر راوی کے بارے میں بیان کر دیا کہ بہت بڑی مشہور پرسنالٹی شخصیت ہے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آئیے ہم یہ دوسری سند بیان کر دیں، اور یہ سند ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ اصل میں فتوحات مکیہ جن کی تعریف جو خود غیر مقلدین کے علماء کرتے ہیں، اس کی کتاب سے ہم نے پیش کیا، اس وجہ سے کہ غیر مقلدین کے ہاں اس پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ ہم حوالے پیش کریں گے۔ تو یہ جو دوسری سند ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فتوحات مکیہ میں ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وفات 638 ہجری میں ہوئی، اور صفحہ نمبر 614، یعنی غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں، اور بہت بڑے خاتمۃ الولایت المحمدیہ، ہم نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں حوالے جات پیش کر دیں گے کہ غیر مقلدین کے ہاں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا مقام ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کے شیخ اکبر سے جانے جاتے ہیں، یعنی یہ فتوحات مکیہ بھی ان کے ہاں بہت زیادہ اہم ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب دیکھیے ان کے بہت بڑے جو ہے وکیل جو ہے سلفیت کہلاتے ہیں، رئیس احمد ندوی صاحب ہیں، غیر مقلد کے بہت مشہور اسکالر ہیں۔ ان کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، صفحہ نمبر 373 پر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ اکبر۔ آپ خود سوچیے کہ ان کے یہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ویسے حوالے جات تو ہم بہت پیش کر سکتے ہیں، لیکن صرف ہم ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ بھئی فتوحات مکیہ ان کے یہاں بہت زیادہ اہم، وہ بھی حوالہ پیش کر دیں۔ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب ہیں، ان کے بہت بڑے اسکالر ہیں، فتوحات مکہ کی بہت زیادہ جو ہے تعریف کر رہے ہیں۔ المعتقد المنتقد میں صفحہ نمبر 95 پر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسکین انشاءاللہ ہم سارے جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی صاحب فتوحات مکیہ کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، باقاعدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور کئی دن، اور پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں، فتوحات مکیہ ساری کتابوں پر ناسخ ہے،
کہ ان کی آخری تصنیف ہے ان کی تراجم علماء حدیث ہند ابو یحییٰ امام خان نوشہروی غیر مقلد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر. یعنی یہ جو فتوحات مکیہ ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری کتابوں پر ناسخ ہے. اور صدیق حسن بھوپالی صاحب نے تو کہا ہے کہ بھائی اس میں بہت زیادہ فتوحات مکیہ میں سنت کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، اتباع سنت کی. اور لیکن شیخ الکل نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ فتوحات مکیہ ساری کتابوں پر ناسخ ہے کیونکہ آخری تصنیف ہے ان کی. آپ خود سوچیے کتنی اہم کتاب ان کے ہاں. اب آئیے ذرا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی واقعہ بیان کیا ہے. تو اس کے جو ابن عربی رحمۃ اللہ ہم نے بیان کر دیا. اب اس سند کے جو انہوں نے بھی فتوحات مکیہ میں سند سے بیان کیا ہے، اس کے سند کے جو پہلی راوی ہیں ابو العباس احمد بن علی قسطلانی، جیسا کہ ہم نے ان کے پیچھے ان کے حالات بیان کر دیے پچھلی سند میں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں بیان کرنے کی. دوسرے جو راوی ہیں یعنی اس سند کے ابو ربی کفیف مالقی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں یہ واقعہ جو بچے کو کشف ہوتا تھا اور ماں کو جو ہے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، 70,000 کلمہ جو ہے انہوں نے جو بخش دیا اس کی ماں کو اور عذاب سے اسے نجات مل گئی، یہ واقعہ ہے ابن عربی رحمۃ اللہ نے ابو ربی کفیف مالقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. ابو ربی کفیف مالقی رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کے بارے میں طبقات الصغریٰ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1031 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133 پر، ان کے بارے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابو ربی کفیف المالکی کان من اکابر الاولیاء اعاظم الاصفیاء. یعنی یہی ابو ربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا یہ واقعہ جو ہے ابن عربی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. ان کے بارے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کان من اکابر الاولیاء اعاظم الاصفیاء. تو ہم نے 2 سند آپ کے سامنے بیان کر دی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بھئی واقعہ سند کے ساتھ بھی موجود ہے، اور ہم نے ہر راوی کی جو ہے حالات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ بھئی غیر مقلدین کے اصول پر، جیسا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ سند ہم نے بیان کر دی، اور ان کے ہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے. ہم نے ابو ربی المالکی کا حال بیان کر دیا، جس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے سچا ہے. ہم نے 2 سند آپ کے سامنے بیان کر دی. اب آئیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایمان شکن عقیدہ، اب ہم ذرا کچھ اسلاف کی کتابوں کے حوالے پیش کر دیں کہ بھئی جنہوں نے اس کو نقل کیا، اس واقعے کو نقل کیا ہے. آپ نے اس واقعے کی بنیاد پر بے اصولی کرتے ہوئے کفر کے فتوے لگائے ہیں. ذرا ہم آپ کے سامنے کچھ حوالے جات پیش کر دیں، ذرا ان پہ بھی تھوڑا لب کشائی فرما دیں. آئیے سب سے تیسرا جو حوالہ، کیونکہ 2 حوالے تو ہم نے سند کے ساتھ بیان کیے، تیسرا حوالہ فیض القدیر ہے زین الدین مناوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1031 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188 پر. یہی جو ہے ابو ربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ جو ہے بیان کیا. چوتھا حوالہ ارشاد العباد الی سبیل الرشاد زین الدین عبدالعزیز مالیباری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 9 پر انہوں نے ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ نقل کیا. 5واں حوالہ بریقت محمودیہ فی شرح طریقت محمدیہ ابو سعید خادمی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1156 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 پر ابو ربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقع بیان کیا. 6واں حوالہ شرح الشفا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1014 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر واقع بیان کیا. 7واں حوالہ الابتہاج فی کلام علی اسرا والمعراج محمد بن احمد غیتی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 981 ہجری، صفحہ نمبر 12 پر اس واقعے کو بیان کیا. 8واں حوالہ الجواہر اللؤلؤیہ محمد بن عبداللہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 217 پر اس واقعے کو بیان کیا. 9واں حوالہ نفح الطیب احمد بن طلسمانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1041 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر اس واقعے کو بیان کیا. 10واں حوالہ المقفل کبیر تقی الدین مقریزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 845 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 پر اس واقعے کو بیان کیا. اس کے علاوہ 11واں حوالہ خلاصۃ الاثر امین بن
فضل اللہ حموی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1111 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 12واں حوالہ مجموعہ رسائل ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ رسائل ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 13واں حوالہ حدائق اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ وفات 804 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489 پر باقاعدہ جو ہے انہوں نے کتاب کا باب ہے مجلس فی ذکر و فضلہ، مجلس فی ذکر و فضلہ، یعنی ذکر کے فضائل بیان کی انہوں نے بھی جو ہے احادیث ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے حکایت بھی بیان کی، واقعات بھی بیان کی ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی قرآن و حدیث سے جو ہے کلمے کے فضائل کو بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے بھی واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے میں کلمے کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے وہ واقعہ پیش کیا ہے، اور کلمے کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس واقعے سے استناس کیا ہے، نہ کہ کوئی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، عقیدہ استنباط کرنے کے لیے اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ جیسے کہ ابن ملقن رحمۃ اللہ بہت مشہور اسکالر ہیں، غیر مقلدین بھی ان کے حوالے جات اپنی کتابوں میں بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، حدیث کی تصحیح و تضعیف میں اور بھی حوالے جات پیش کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ وہ حدائق اولیاء اپنی کتاب ہے، اور مجلس فی ذکر و فضل، یعنی ذکر کے فضائل، اور اس میں انہوں نے احادیث ذکری ہیں اور اس واقعے کو حکایت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ 14واں حوالہ المدخل ابن الحاج رحمۃ اللہ وفات 737 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279 پر، اس میں انہوں نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، یعنی 70,000 کلمہ پڑھ کر ثواب بخشنے کا، یہ خواب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یعنی المدخل میں ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ۔ 15واں حوالہ روض الریاحین امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 768 ہجری، واقعہ نمبر 348 صفحہ نمبر 345 پر، یہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ بیان کیا اور یہیں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ اور ہم نے بہت مرتبہ جو ہے امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت غیر مقلدین کیا ہے ہم پچھلی کئی ویڈیو میں پیش کر چکے ہیں، اور باقاعدہ اسی کتاب کی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ بھی تعریف کرتے تھے، جس کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ 16واں حوالہ حاشیہ الدسوقی علی ام البراہین محمد بن احمد بن عرفہ الدسوقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1230 ہجری صفحہ نمبر 230 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 17واں حوالہ شرح ام البراہین محمد بن یوسف السنوسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 895 ہجری صفحہ نمبر 93 پر، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، باقاعدہ ان کے حوالے جات سے صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے اپنی کتاب التعویذات میں بہت سی چیزیں پیش کی ان کے حوالے سے۔ تو محمد بن یوسف السنوسی رحمۃ اللہ ان کی کتاب شرح ام البراہین، اس میں بھی یہ بات موجود، یہی واقعہ۔ ایسی 18واں حوالہ طراز القم المذاہب عفیف الدین محمد بن محمد تلسمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں ہجری کا عالم ہے، صفحہ نمبر 160-161 پر ابو ربیع المالکی کے حوالے سے، اس کے علاوہ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ حوالے سے واقعہ نقل کیا۔ 19واں حوالہ نشر المحاسن الغالیہ امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 768 ہجری صفحہ نمبر 51 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ اسی طرح 20واں حوالہ الارشاد والتطریز امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 768 ہجری صفحہ نمبر 210 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ خود سوچئے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے اسکالر اسلاف کے علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا، ان پر تو آپ نے کفر کے فتوے لگا دیے، ذرا ہمت کریں ان لوگوں پہ بھی کفر کے فتوے لگا دیں، کیونکہ آپ تو بے اصول آدمی ہیں، سارے اصول و ضابطے توڑ کر، قانون توڑ کر صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بغض اور دشمنی میں یہ سب فتوے بازی آپ نے کی ہے، اور جتنے بھی شوشے چھوڑیں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب آئیے ذرا معراج ابانی صاحب نے کچھ شوشے چھوڑے ہیں، اچھا وہ زبان چلانے میں تو ماہر ہیں، لیکن زبان سے کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو چیلنج کرتے ہیں، وہ چیلنج بھی سامنے والے کے لیے پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ کہتے کہ بھئی یہ جو 70,000 کلمے کی فضیلت ہے، 70,000 کلمے کی فضیلت جو آئی ہے اس میں،
تو یہ صحیح حدیث سے قرآن سے پیش کریں تو ہم نہیں پیش کر سکتے تھے، نہیں انہوں نے چیلنج میں یہ کہا کہ بھئی موضوع حدیث پیش کر دو، موضوع حدیث پیش کر دو. تو میراج صاحب کہتے ہیں، یعنی میراج صاحب جو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی موضوع حدیث پیش کر دو، یہ جو تم نے کہا کہ بھئی 70,000 کلمہ پڑھنے پر جو ہے جہنم سے نجات مل جائے گی. اب آئیے ذرا انہی کے گھر سے ہم پیش کریں گے. چیلنج کیا ہے نا کہ موضوع یعنی گڑھی ہوئی حدیث ہی پیش کر دو، تو ذرا ہم جو ہے ان کے گھر سے ہم پیش کرتے ہیں. یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی، اہل حدیث اسکالر ہیں. الداء والدواء صفحہ نمبر 171 پر ایک چیپٹر باب مادہ ہے، برائے نجات از نار، یعنی جہنم سے نجات کرنے کا جو ہے وظیفہ بیان کر رہے ہیں، جہنم سے نجات کا. اب لکھتے ہیں صدیق حسن کا بھوپالی صاحب، صوفیہ نے کہا ہے جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 70,000 مرتبہ پڑھے گا وہ آگے دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید لیا. اب دیکھیے صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھ رہے ہیں، صوفیہ نے کہا ہے جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 70,000 بار پڑھے گا وہ آگے دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید لیا. آگے پھر لکھتے ہیں امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی اپنی جو ہے ذکر کیا ہے اور اس کی پابندی کی وصیت کی ہے. یہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھ رہے ہیں. لیکن کسی نے، اب لکھتے ہیں یہ ابن حجر اسقلانی، یہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اب نقل کر رہے ہیں ایک بات، کہتے ہیں لیکن کسی نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا یہ حدیث کیسی ہے. اب دیکھیے وہ حدیث کہہ رہے تھے نا کہ بھائی گڑی ہوئی حدیث پیش کر دو. وہ حدیث کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ 70,000 فقد اشترى نفسه من اللہ. اب یہ نقل کر رہے ہیں ان کے عالم، اور پوچھا جا رہا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہتے ہیں کہ صحیح ہے، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو روایت ہے صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف. اس کے جواب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ روایت جو ہے، یعنی اوپر جو تذکرہ ہوا، باطل اور موضوع ہے. تو میراج ابانی صاحب نے بڑا جو ہے چیلنج ہے، دعویٰ ہے، لیجئے آپ کے گھر سے ہم پیش کر رہے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کہہ رہے ہیں یہ باطل اور موضوع ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہم نے چیلنج پورا کر دیا. اب آگے ابن حجر اسقلانی وہ صدیق حسن کا بھوپالی صاحب آگے نقل کرتے ہیں کہ نجم الدین غیتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن انسان کے لیے مناسب ہے کہ اس عمل کو کرے اسلاف کی اقتداء میں، یعنی اس عمل کو 70,000 کلمے کا اسلاف کی اقتداء میں، اور جس نے اس کی وصیت کی ہے اس کے قول کو باندھتے ہوئے اور ان کے افعال سے برکت حاصل کرتے ہوئے. یہ سب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نقل کر رہے ہیں. اب دیکھیے صدیق حسن کا بھوپالی صاحب جو ہے جواب دے رہے ہیں. صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اب جواب دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، اور پھر اور حدیثوں میں حث فرمایا ترغیب دی ہے اکثر ذکر پر، یعنی کثرت ذکر پر. اس بنیاد پر کثرت اس ذکر کی بے شبہ افضل اذکار ہو سکتی ہے. گو تعین عدد ثابت نہ ہو. جو کوئی عالم اس کلمے کا ہو کر مر جاتا ہے یا کلمہ آخر کلام اس کا ہوتا ہے تو بموجب حدیث صحیح مسلم داخل جنت ہوگا. اب دیکھیے صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے حوالے سے ہم نے پیش کر دیا وہ ساری بات جو یہ چاہ رہے تھے، اور صدیق حسن کا بھوپالی صاحب تو جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں حدیث صحیح میں آیا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، اور پھر اور حدیثوں میں حث فرمایا ترغیب دی ہے اکثر ذکر پر. اس بنیاد پر کثرت اس ذکر کی بے شبہ افضل اذکار ہو سکتی ہے، گو تعین عدد ثابت نہ ہو. یہی بات تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر لکھی ہے کہ بھئی کلمے کی فضیلت تو ثابت شدہ ہے. اب انہوں نے اس واقعے سے استناس کیا ہے، نہ کہ باقاعدہ اس کو عقیدہ بنانے کے لیے یا حجت بنانے کے لیے، بلکہ استناس کیا ہے کلمے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ آپ کے گھر والے لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ پھر یہ کہہ رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں. تو بموجب حدیث صحیح مسلم داخل جنت ہوگا.
یہ میں نے پوری بات رکھ دی کیونکہ معراج ربانی صاحب نے مانگا تھا ہم کوئی موضوع حدیث پیش کر دو. یہ موضوع حدیثی جو ہے ہم نے پیش کر دی کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع اور باطل کہا ہے, ان کے گھر والوں نے نقل کیا ہے, صدیق حسن بھوپالی صاحب. اب معراج ربانی صاحب نے کچھ دھوکے پیش کیے, کچھ دھوکے دیے ہیں. اب وہ ذرا ہم دھوکہ کھولتے ہیں. معراج ربانی صاحب نے سب سے بڑا جو دھوکہ دیا ہے نا, انہوں نے ان کے جو اندھے مقلدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کشف کو علم غیب بنا دیتے ہیں. کشف کو علم غیب بنا دیتے ہیں. ہم چاہتے اس پر بہت سے حوالے جات پیش کرتے ہیں, ہم نے پچھلی کئی ویڈیو میں پیش کر دیا ہے, لیکن ہم کچھ حوالے سے پیش کریں گے کشف سے ریلیٹڈ. اب ہم یہ جو انہوں نے کہا کہ بھی کشف کو علم غیب بنایا, تو ہم صرف ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جن کے بہت حوالہ پیش کرتے ہیں, غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑے اسکالر جو ہے اور مقتدی سمجھے جاتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کشف کی بحث کرتے ہوئے کتاب روح میں فرماتے ہیں یہ کشف جو ہے, کشف کے بارے میں کہتے ہیں یہ علم غیب نہیں ہے. اب معراج ربانی صاحب آپ نے تو چالاکی کرتے ہوئے کشف کو علم غیب بنا دیا اور فتویٰ بازی جو ہے شروع کر دی, فتویٰ بازی. اور یہ حوالہ کہاں, کتاب روح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238. اس کے علاوہ کشف جو ہے علم غیب میں سے نہیں ہے, ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے, آپ تفصیلاً وہاں دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے ذرا کشف کس کو کہتے ہیں, ذرا ہم ان کے جو ہے محدث العصر ذہبی الزماں حافظ زبیر علی زئی صاحب سے سن لیتے ہیں. فتاوی علمیہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر کشف کے بارے میں لکھتے ہیں. کشف مکاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت, دوزخ, ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف ہو جاتی ہیں. اب یہ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کشف مکاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت, دوزخ, ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف ہو جاتی ہیں, یعنی کشف ہو جاتا ہے. اب آئیے, یہ تو ہم نے پیش کر دیا کشف علم غیب میں سے نہیں, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پیش کر دیا کہ بھئی کشف میں کیا کیا جو ہے آدمی کو مکاشفہ ہو جاتا ہے, یعنی جنت, دوزخ, ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف یعنی کشف ہو جاتا ہے. اب ذرا ہم کشف کے دلائل کچھ غیر مقلدین سے گھر سے پیش کر دیں تاکہ سارے اشکالات ہی رفع ہو جائیں. ہم ان کے گھر سے ہی پیش کریں گے. یہ قربت کی راہیں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے بہت مشہور عالم اسکالر ہیں, انہوں نے کشف پر تفصیلاً بحث کی ہے. صفحہ نمبر 70, 71, 72, 73, 74 پر ہم وہ ذرا پڑھ کر سنا دیں تاکہ آپ کے جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے, کشف کو علم غیب بنایا, ذرا اس دھوکے کو کھول دیں. اب یہ دیکھیے, اب ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں پھر یاد رکھو کہ کشف بھی ولایت کی دلیل نہیں. میں کشف کا منکر نہیں. بعض صحابہ کو کشف ہوتا تھا, بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا. اولیاء کی 1400 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا تھا. وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف سے انکار کرتا ہے. اور اس کے مخاطب معراج ربانی صاحب ہیں. آگے پھر لکھتے ہیں اسید بن حضیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سائبان میں چراغ ہیں جو نیچے اتر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آ گئے تھے. مسلم جلد اول صفحہ نمبر 269. پھر آگے لکھتے ہیں کیا فرشتے اسید بن حضیر پر منکشف نہ ہوئے تھے, اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی نہ دی تھی؟ پر جو شخص کہتا ہے کہ اولیاء کو کشف نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا, وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. بہت بڑی بات فرما رہے ہیں. پھر آگے فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا تھا جس پر ساریہ نامی ایک آدمی کو امیر بنایا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے رہے تھے کہ وہ یکایک زور زور سے کہنے لگے یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اس لشکر کا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین, ہمیں دشمن سے شکست ہو رہی تھی کہ یکایک ہمیں آواز آئی یا ساریہ الجبل, تو ہم نے پہاڑ سے ٹیک لگا لی. جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور اللہ نے دشمن کو شکست دی. مشکات جلسانی صفحہ نمبر 64. آگے لکھتے ہیں یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے لشکر کی حالت کو میدان جنگ میں دیکھ لیا, یہ کشف نہ
تو یہ کشف نہ تھا تو کیا تھا؟ یہ کشف بصری تھا. اور یہ جو لوگ یہ جو لشکریوں نے آپ کی آواز سن لی تو یہ کشف صوتی نہ تھا تو کیا تھا؟ پس کشف سے انکار جہالت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کشف اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں کہ کشف اولیاء اللہ کے سوا اوروں کو بھی ہوتا ہے. اب یہ بہت اہم بات فرما رہے ہیں. ابن سیاد ایک کاہن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے جی میں کوئی بات چھپائیں میں بوجھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی میں سورہ دخان کا خیال کیا اور ابن سیاد سے کہا میں ایک بات اپنے جی میں چھپا لی ہے تو بوجھو کیا ہے؟ ابن سیاد نے کہا الدخ الدخ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسوا ہو، اپنے حد سے آگے نہ بڑھ سکے گا. مسلم جلسانی صفحہ نمبر 397. اگر یہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیتے، معراج ربانی صاحب یہ کہتے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اس کو بڑھا دیا، اور یہ کہتا معراج ربانی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن سیاد کے بارے میں کون ہے پتہ کرنے کے لیے چھپ کے اس کی بات سننا چاہ رہے ہیں، اور یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جی میں چھپا رہے ہیں اور ابن سیاد نے بتا دیا. آگے لکھتے ہیں یعنی ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترے، وہ اللہ کے لشکر جن کے بارے میں خدا صحابہ سے خطاب کر کے کہتا ہے اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے. اور دوسری جہاں کہا اللہ نے حضور کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اور یہ بھی قرآن مجید ہی میں ہے کہ ان فرشتوں کو شیطان نے دیکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ پر فرشتے منکشف نہ ہوئے اور شیطان پر منکشف ہوئے. جب کاہنوں اور شیطانوں کو بھی کشف ہوتا ہے تو کشف ولایت کی دلیل کیوں کر ہوئی، اور کشف کو کسی کے تقرب اور بلندی مدارج کے دلیل کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ جیسا کہ سورہ کہف میں مذکور ہے حضرت خضر کو کشف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہوتا تھا، مگر سب کا اتفاق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلندتر ہے اور ان کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے. پس کشف کی زیادتی سے کسی کی ولایت کو ناپنا صریحاً گمراہی ہے. اولیاء اللہ کی کرامت کے ہم قائل ہیں. بعض اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. حضرت مریم نبیہ نہ تھیں، اولیاء اللہ میں سے تھیں. قرآن مجید میں ہے کہ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ان کے پاس رزق پاتے. حضرت زکریا نے پوچھا اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. پھر آپ کے صحابی خبیب بن عدی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا تھا. مکہ میں وہ اسیر تھے. اسیر کی حالت میں ان کے پاس انگور دیکھے گئے، حالانکہ انگوروں کا موسم نہ تھا. بخاری. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہجرت کر کے مدینے جا رہی تھیں، روزے کی حالت میں تھیں. سفر میں زیادہ راہ بھی پاس کچھ نہ تھا. افطار کا وقت آیا، پیاس سے نڈال ہو رہی تھی. انہوں نے سر پر کسی چیز کو محسوس کیا. سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک ڈول ان کے سر پر لٹک رہا ہے. اس سے پیا حتیٰ کہ سیر ہو گئیں. طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8. ایسے بہت سے واقعات ہیں جو صحابہ، تابعین اور اولیاء کرام کے حالات میں ملتے ہیں. بس اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا منکر ہے وہ کتاب اللہ اور حدیث رسول کا منکر ہے. کرامت کیا ہے؟ کسی خرق عادت کا ظہور، یعنی فطرت کے عام معمولات سے ہٹ کر کسی بات کا معرض وجود میں آنا. ہم تو فقط یہ کہتے ہیں خرق عادت بات کا ظہور صرف اولیاء اللہ سے ہی نہیں ہوتا. وہ لوگ جو جنات کو مستخر کرتے ہیں اور جن کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، خرق عادت باتوں کا ظہور ان سے بھی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے ہم نے ان کے گھر سے کشف اور کرامات سنا دیا. ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ بھائی کشف علم غیب میں سے نہیں، اور کشف میں کیا کیا دکھتا ہے یہ بھی سنا دیا، اور کشف کے دلائل ان کے گھر سے ہم نے بیان کر دیے. اب آئیے ذرا یہ جو اس واقعے میں یہ ہے کہ عذاب ہو رہا تھا. اب کشف یعنی جو عذاب ہو رہا تھا ابھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر دیں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 728 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 پر لکھتے ہیں کشف کے بارے میں. قبر کے عذاب کا کشف. اب قبر کے عذاب کا کشف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں
کہ قبر کے عذاب کا کشف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی۔ اب ہو سکتا ہے جو نوجوان تھا یا جو بچہ تھا اس کو کشف ہوا، تو اب یہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جہنم جو ہے جنت جو ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم جو ہے اور جو ہے جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ یہ اس طرح کے مطلب آیا ہے کہ مطلب ہے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب قبر کا عذاب جو ہے ان پر ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے جو ہے اس نے جو ہے قبر کے عذاب کو جو ہے اس نے جہنم کا عذاب سمجھ لیا ہو، تو اسے قبر کا عذاب جو ہے منکشف ہوا ہو، کیونکہ جب آتا ہے کہ بھئی حدیث میں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اب اس نے اس کو جہنم کی آگ سے تعبیر کر دیا تو کوئی بعید بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ قبر کا عذاب اسے منکشف ہوا ہو، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قبر کے عذاب کا کشف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اب آئیے ذرا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اس شوشے کا جواب تو دے دے۔ میرا جبانی صاحب کہتے ہیں جنت و جہنم کو دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانا پڑا، تبلیغی جماعت کے بجو دنیا ہی میں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا ایک پہلا شوشہ ہے۔ دوسرا شوشہ کیا ہے؟ معراج صاحب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ، کسی کی ماں جنت میں کسی کی ماں جہنم میں، ابھی فیصلے نہیں ہوئے۔ معراج صاحب آگے کہتے ہیں کہ ابھی تک جہنم میں کوئی گیا ہی نہیں۔ اب معراج ربانی صاحب ایک شوشہ کیا چھوڑا؟ تبلیغ جماعت کے بزرگ جو ہے یہ جو ہے دنیا ہی میں جو ہے ان کو کشف ہو رہا ہے جنت و جہنم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جانا پڑا۔ دوسرا یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ابھی جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے۔ اب معراج ربانی صاحب کے سامنے ایک تو یہ حدیث سے ناواقف ہوتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر جو بھی منہ میں آتا بول دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت و جہنم کو نہیں دیکھا؟ آئیے ذرا ہم وہ حدیث پیش کر دیں، پھر جو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا بھی جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے، ذرا ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ پھر یہ صحیح بخاری ہے، اردو ترجمہ داؤد راز صاحب غیر مقلد ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پر بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کا اردو ترجمہ میں داؤد راز صاحب سے پیش کر رہا ہوں، جس میں کہ جب گرہن لگا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے لمبی نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا، میں اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے۔ میں اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا ابھی، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی اس حالت میں کہ بعض آگ بعض کو کھائے جا رہی تھی۔ ابھی دنیا میں بات چل رہی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشہ توڑنا چاہ رہے ہیں، پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ معراج ربانی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دیکھنے کے لیے معراج میں جانا پڑا ہے، دنیا میں ان کے بزرگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں دیکھا، بعض آگ بعض کو کھائے جا رہی تھی، جہنم دیکھنے کے بعد چل رہی ہے۔ پھر آگے کیا کہنے ہیں؟ تم لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہنم کی ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب آگے یہ بھی سن، یہ جو معراج ربانی صاحب نے کہا کہ بھئی جنت و جہنم کے بھی فیصلے نہیں ہوئے اور کیسے جو ہے جہنم میں دیکھ لیا، یہ ان کا سراسر جھوٹ ہے۔ معراج ربانی صاحب اب اس کا کیا جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے جہنم کے اندر عامر بن لوہی کو دیکھا، یعنی اس کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، میں نے جہنم کے اندر عامر بن لوہی کو دیکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو جنت و جہنم کا کشف ہوا ہے اس میں بھی دیکھا کہ جہنم کے اندر عامر بن لوہی کو دیکھا۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی تک جنت و اس واقعے پر یہ اعتراض کریں ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، جھوٹ ہے، تو ذرا یہاں پہ بھی اعتراض کر دیں، جو جواب یہاں دیں گے نا بخاری کی روایت کا، وہی جو جواب یہاں پر بھی فٹ کر لیجئے گا۔ اب یہ معراج ربانی صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور اس واقعے پر اپنی طرف سے ایک جھوٹ گڑھ کر اور اپنی طرف سے بنا کر اعتراض کیا ہے کہ دیکھو دل کی بات چل رہی ہے، ادھر وہ 70,000 جو ہے پیش کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے کیا نام ہے
ان کو دل کے وسوسے کو پتہ چل جا رہا ہے اس کو، جبکہ یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ تھی کہ اسے جنت اور جہنم کا کشف ہونے کی بات ہے، اب اسے کشف ہوا کہ اس کی ماں کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے فرمایا، اس بچے نے فرمایا ہوگا آپ نے 70,000 کا کلمہ پڑھا جس کی بنیاد پر جو ہے میری ماں کا عذاب ہو گیا، تب تم کہتے کہ بھئی دل کی بات جان گئے۔ یہاں تو ایسی بات نہیں، اس نے کہا کہ بھئی میری ماں سے جو ہے عذاب جو ہے ٹل گیا، ہٹ گیا۔ ورنہ اگر یہ بات رہتی کہ بھئی دل کی بات جان گئے، دل کی بات جان گئے، ویسے ہم پچھلی ویڈیو میں بہت سے حوالے جات دل کی بات جاننے کے ان کے گھر سے اسلاف کے حوالے پیش کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر سامنے والا یعنی وہ نوجوان جس کو کشف ہو رہا تھا اگر یہ کہتا آپ نے جو پڑھا ہے، جو دل میں بلڈ کیا ہے یا دل میں جو بھیجا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تب آپ اعتراض کر سکتے تھے، جبکہ وہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو عذاب جو ہے میری ماں پہ سے ٹل گیا، کیونکہ جب وہاں پہ یہ بات اسے جنت و جہنم کا کشف ہوتا تھا اور اسے کشف ہوا اس کی ماں پہ عذاب ہو رہا ہے تو اس پہ پھر کشف ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرا جبانی صاحب نے جھوٹ یہاں بول کر اپنی طرف سے تہمت باندھ کے دیکھو دل کی بات پتہ چل رہی ہے۔ بھائی دل کی بات جب یہ کہہ سکتے تھے، جب وہ سامنے والا نوجوان یہ کہتا کہ چچا آپ نے جو پڑھا میری ماں کو اندر اندر بھیجا ہے اس کی وجہ سے عذاب ہو گیا، تب تم کہہ سکتے تھے۔ تو یہ اعتراض جو انہوں نے جو کیا ہے وہ یہاں پر جہالت کی بنیاد پر اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اپنی طرف سے ایک تہمت باندھ کے کیا ہے۔ اب میرا جبانی صاحب کی ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ بات تو مان لی کہ اکابر دیوبند جو ہے، دیوبند کے سرخیل رشم گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین علماء دیوبند جو ہے اس بات کو مانتے ہیں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب مانے، عالم الغیب مانے، وہ کافر ہے۔ اب ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے علماء دیوبند کا حوالہ دینا پڑا، کیونکہ یہ یہاں پر مان لیا اور انہوں نے بے اصولی اختیار کرتے ہوئے سارے اصول کو توڑتے ہوئے علماء دیوبند کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے کہ علم غیب کے قائل تھے، جبکہ ہم نے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی پیش کر دیا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہ نبی کو علم غیب ہے، نہ ولی کو علم غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، ہم انہی کے حوالے سے پیش کر دیا۔ اب یہ جو اعتراض کیا ہے اور علم غیب جو ہے میرا جبانی نے ثابت کیا، اس کی وجہ ثابت کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے کشف کو علم غیب بنایا اور ساری تہمتیں انہوں نے باندھ دی۔ تو میرا جبانی صاحب نے جو ہے یہ اپنی طرف سے جو ہے جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ اعتراض کیا۔ اچھا، میرا جبانی صاحب ایک بات یہ کہتے ہیں کہ تجربہ کرنے سے پتہ چلا ان کو یقین نہیں تھا۔ میرا جبانی صاحب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کوئی بات کسی چیز پر تجربہ کرے تو جو ہے تجربہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے یقین نہ ہو، یہ تو آپ نے جہالت کی بنیاد پر اصول بنایا۔ ورنہ آج بھی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کوئی سائنسداں جو مسلمان وہ تجربہ کر رہا ہے، کہ بخاری کی حدیث جس میں یہ ہے کہ اگر مکھی جو ہے کسی چیز میں گر جائے تو ڈبو کے نکال لو، ایک پر میں شفا ایک پر میں بیماری۔ اب کوئی آدمی تجربہ کر کے ہاں یہ سچی بات ہے تو کیا یہ کہہ دیں گے کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک اسے یقین نہیں تھا؟ یا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی کیسے آپ زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا پوچھنے کا مقصد یہی تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک کا یقین نہیں تھا؟ تو یہ آپ نے جہالت کی بنیاد پر جو اصول بنا رکھا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ساری یعنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ بھئی میرا جبانی صاحب نے یہ جو اعتراض کیا ہے یہ صرف جہالت اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے۔ باقی ایک بات واضح کر دوں کہ دیکھیے، جیسا کہ مولانا زکریا ہم نے بیان کیا، کشف کوئی شرعی حجت نہیں ہے، اور نہ کسی حدیث کے صحت و ضعف جو ہے یعنی صحیح یا ضعف جو ہے جاننے کے لیے کشف کے ذریعے کسی حدیث کو جو ہے جانا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کشف، کیونکہ کشف جو شرعی حجت ہی نہیں ہے تو کوئی آدمی کہتے ہیں بھئی کشف کے ذریعے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ جب اصولی بات ہم نے آپ کے ساری رکھ دی اور یہ بھی بیان کر دیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ناقل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ ناقل ہے، آپ کہتے ہیں قصص و واقعات سے کوئی عقیدہ نہیں بنتا، شرعی حجت ہی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کیسے بنا رہے ہو اس کو؟ آپ یہ کہتے ہیں کشف و منامات سے جو ہے شرعی حجت نہیں، لیکن کشف و منامات سے آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سارے اصول و ضابطے توڑتے ہوئے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے۔ باقی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ جو بیان کیا واقعہ،
نہ انہوں نے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے، کیونکہ جب حجت بن ہی نہیں رہا تو عقیدہ کیسے ثابت کریں گے؟ بھائی عقیدے کے لیے تو قرآن سنت سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیان کر دیا کہ صوفیہ کے جو واقعات ہیں تاریخی حیثیت ہیں، ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث سے کہیں کم ہے، اور عقیدہ تو قرآن سنت سے، قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے مولانا کریم ہم تو نے ساری اصولی بات بیان کر دی ہے، اور جب ہم ان اصولی بات کو سامنے رکھیں گے پھر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے واقعات جو ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو سارے واقعات پر اعتراض باطل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضد و تعصب سے بچائے اور کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جو حوالے جات ہم نے پیش کیے ہیں اس کا جو ہے اسکین ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔